بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین و راحت العاشقین۔ علم احادیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وارد ہونے والے الفاظ، یہ تقریری بھی ہے، قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے۔ احادیث کی یہ تین اقسام ہیں۔ اب تینوں اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کیوں کہ یہ امام الانبیاء، سرور دو عالم، راحت انس و جاں اور وجہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اور وحی والی زبان سے سننے کو ملی، اس لیے ان میں سے کسی ضعیف حدیث کا بھی درجہ کم نہیں ہے۔ صلاۃ الخیر کیا ہے؟ کیوں ادا کرنی چاہیے؟ کیا اس کی احادیث میں کوئی سند ہے؟ اور کیا کسی ثقہ راوی سے یہ روایت منقول بھی ہے کہ نہیں؟ تو آئیے ہم تذکرہ کرتے ہیں ایک ایسے شخص کا جو بنی اسرائیل کا بہت عبادت گزار شخص تھا۔ 4000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ اس کی 4000 سال کی عبادت اور امت مصطفیٰ کے شب برات کے 2 نفل برابر ہیں۔ کیوں کہ امت مصطفیٰ کا درجہ تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ خیر امت ہے جو یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر کے عظیم منصب پر فائز ہے۔ اس لیے امت مصطفیٰ کے مقام کو کوئی سابقہ امت پا نہیں سکتی، حاصل نہیں کر سکتی۔ شب بارات رحمت کی رات، بخشش کی رات، توبہ کی رات، مناجات کی رات، اللہ کو راضی کرنے کی رات، اللہ کی قربت و معرفت کے جام پینے کی رات۔ تو آئیے اگر اللہ پاک نے یہ رات ہمیں دے دی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے رب کائنات کو راضی کر لیں، اپنے اعمال سے، اپنے نوافل سے، اپنے ملان طبع سے اور اس کی بارگاہ میں حاضری سے۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی ادا، کوئی سجدہ، کوئی قیام، کوئی رکوع اور کوئی دعا وہ اپنی بارگاہ کرم میں مستجاب کر لے اور ہمارے دونوں جہانوں میں بیڑے پار ہو جائیں۔ اب یہ بڑی مشکل بات آتی ہے کہ صلاۃ الخیر آخر ہے کیا، تو اس کو ادا کیسے کریں؟ اب اس کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے اور دوسری جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب بارات کو یہ نماز صلاۃ الخیر جو 100 رکعت پر مشتمل ہے ادا کر لی تو اللہ رب العزت اس کی طرف 70 بار نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ اور 70 بار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 70 بار، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کثرت سے، اور ہر ایک دفعہ دیکھنے پر اس کی 70,000 اور نہ جانے کتنی حاجات پوری فرمائیں گے۔ تو کتنا مبارک عمل ہے۔ آپ نے صلاۃ الخیر کے اندر کرنا کیا ہے؟ اس روایت کے مطابق ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور یوں یہ 100 رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ رات میں کوئی دیگر وظیفہ، کوئی ورد، کوئی عبادت، کوئی نفل ادا کریں یا نہ کریں، صلاۃ الخیر کو کبھی مس نہ کریں۔ یہ بہت برکت والی عبادت ہے۔ ویسے تو فرضوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہوئی ہے، یہ کسی صورت میں نہیں چھوڑے جا سکتے۔ نوافل یہ کثرت ہے، اور وہ لوگ جو نوافل کے عادی ہیں ان کے لیے تو صلاۃ الخیر ادا کرنا کسی طرح بھی بھاری نہیں اور مشکل نہیں ہے۔ اب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہ صلاۃ الخیر اتنی لمبی نماز 100 رکعتیں ادا کیسے کریں گے؟ لیکن اس سے پہلے اس روایت کا ذکر کر لوں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائی ہوئی اس حدیث کے مطابق جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی سند کئی واسطوں سے ان تک پہنچی ہے، کہ جس نے شب بارات کو 100 رکعت صلاۃ الخیر ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 حاجات اس کی پوری فرمائیں گے، اور ہر ایک دفعہ دیکھنے پر اس کی کئی ہزار حاجتیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری کریں گے۔ اب ان کے طریقے کے مطابق ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور یوں 100 رکعت 2 کر کے پوری کریں۔ اب جو لوگ نوافل کے عادی ہیں اور باقی اوقات میں بھی نفل ادا کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نفلی عبادت کرنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اعضاء کے اندر ایک عادت بن چکی ہے، راسخ ہو چکا ہے۔ تو مشکل کہاں سے ہو گئی؟ مشکل ان کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے فرض بھی بڑے مشکل سے پڑھے ہوں، جن کے لیے رات کی 17 رکعتیں
یا ظہر کی 12 رکعتیں پڑھنا مشکل بن جائے اور ادا نہ کر سکے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح آسان طریقہ ہو، اس کا حل کیسے کیا جائے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی حضور میں حاضری دینے کی نیت سے آپ مصلی پر بیٹھ جائیں. نماز مغرب ادا کی، نماز مغرب کے بعد آپ کے پاس عشاء تک کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ ٹائم موجود ہے. آپ اس ٹائم میں چاہیں تو 20 یا 30 یا 40 رکھتے دو کر کے اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. تو یہ آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں. پھر آپ اس نماز کو شفٹوں میں تقسیم کر لیں. جب شفٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے تو اس کا پڑھنا اور آسان ہو جائے گا. یعنی 20 رکعت ایک دفعہ کی، تھوڑا ریسٹ کر لیا، پھر 20 رکعت ادا کی، اگر کھانے پینے کی حاجت ہے تو وہ کھا پی لیا، پھر 20 رکعت ادا کی، تو اس کے بعد نماز تہجد کا ٹائم ہو جائے گا. نماز تہجد کے نفل ادا کریں اور نفل ادا کر کے اللہ کے حضور مناجات کریں، دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کر، رو کر، اس کی بارگاہ میں قلب سے حاضری دے کر. تو پھر اللہ رب العزت نگاہ رحمت کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے اور وہ نیتوں سے واقف ہے. نیت جتنی خالص ہوتی ہے کرم بھی اس کا اتنا ہی خالص ہو جاتا ہے. تو یوں یہ آسانی آپ کو میسر آ سکتی ہے. پھر جو بہن بھائی عادی ہیں وہ 100 رکعت نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. کیونکہ دین ہمارا ایسا دین ہے جو خیر پر مبنی ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی یا تنگی نہیں ہے. یہ نفل تو آپ کی محبت ہے، یہ کثرت عبادت ہے، یہ اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے، عشق ہے، وارفتگی ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور میں محبتوں کا خراج ہے، الفتوں کا خراج ہے. پیش وہی کرتے ہیں جو حقیقی معنوں سے رب کائنات کے ساتھ رشتہ محبت قائم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 40 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، 20 ادا کر لیں، پھر آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں، عشاء ہو جائے گی، عشاء پڑھ کے پھر آپ 20 رکعتیں کر لیں. یوں 20 رکعتیں چاہیں تو 5 بار، چاہے تو 10 بار سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ کر آپ صلاۃ الخیر مکمل کر سکتے ہیں. اور یقیناً ایسا کرنا مشکل نہیں، آسان تر ہو جاتا ہے. یہ بات ہماری نیت کی ہے. جب نیتیں خالص ہو جائیں تو پھر 100 رکعتیں کیا، جلیل القدر تابعی صحابہ کئی 100 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، کئی 100 رکعتوں کا قیام کیا کرتے تھے. تو وہ بھی تو اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق تھے نا. بات ساری پھر ہوں گی نیتوں کی ہے. اب صلاۃ الخیر کا درجہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ جو کہا نا 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، تو اس میں سے ایک حاجت صلاۃ الخیر ادا کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رزق کی کشادی کر دیتا ہے، اور وہ سارا سال رہتی ہے. رزق ختم نہیں ہوتا، رزق ختم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس پر نگاہ رحمت فرما کر اس کی بیماریاں دور کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو اپنی دامان رحمت میں چھپا لیتے ہیں. اللہ رب العزت بوقت موت اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. اور پھر قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنے اس مومن بندے یا بندی کو اپنی دید سے مشرف فرمائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو پھر کیوں نہ اس رات کو اویل کیا جائے، تھوڑی محنت کی جائے، مشقت کی جائے، کیونکہ محنت اور مشقت کے بعد بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اقبال نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آئیے میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو ملنے والی رات ہے، یہ اپرچونٹی ہے، یہ ایک موقع ہے. اس کو اویل کریں، ان طریقوں سے اویل کریں تاکہ یہ رات ہمارے ہاتھوں سے پھسل نہ جائے. نہ جانے پھر یہ رات آئے گی کہ نہیں. کیوں؟ یہ رات اتنی اہم ہے کہ اس رات تو کلہم فیصلے ہوتے ہیں، زندگی کے، موت کے، رزق کے، آسانیوں کے، خیر کے، رحمتوں کے، برکات کے، اور وہ سب لطف و کرم جو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے، وہ سارے کا سارا اسی رات میں عطا کیا جاتا ہے. اور یہ وہ رات ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات کی ہیں، سجدوں میں جا کر دعائیں مانگی ہیں، رب کائنات کی حمد و ثنا کی ہے، رب کائنات کو راضی کیا ہے. عطا کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہوں اور وہ اس رات سچی توبہ کر لے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ، یا ریت کے ذروں کے برابر گناہ، یا درختوں کے پتوں کے برابر گناہ وہ بھی معاف کر دے گا. بلکہ یہاں تک احادیث میں آتا ہے
کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو آتش جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات کا فائدہ اٹھایا جائے، وقت تہجد ہو اور بندہ مومن کا سر بارگاہ الہی میں ہو اور اس کی آنکھوں میں اشک رواں ہوں، اس کا دل پروردگار عالم کی معرفت میں کھویا ہو، وہ سجدے میں ہو لیکن دیدار خداوندی کے مزے لوٹ رہا ہو، وہ سجدے میں ہو اور رب کائنات سے معافی طلب کر رہا ہو، وہ سجدے میں ہو اور رب کائنات سے محبت کی، الفت کی اور اس کے کرم کی میٹھی میٹھی گفتگو کر رہا ہو، تو کیا کہنے اس شخص کے، اس خوش نصیب کے مقدر کے کہ اللہ نے یہ رات اسے عطا کر دی، نہ جانے پھر یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ بھائی آگے بڑھیں اپنا مقدر بدلنے کے لیے، اپنے مالوں کو مولا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالوں کو مولا سے سچی توبہ کرنے کے لیے آئیے آگے بڑھیں، بیماریوں سے شفا نہیں، پھر بے کائنات اس رات میں خود کہتے ہے کہ مجھ سے شفا مانگنے والا شفا دے دوں، رزق مانگنے والا رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا بخش دوں، کوئی فلاح ہے کوئی فلاح ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ انتہائی اہم موقع ہے، یہ بڑے خوبصورت لمحے ہیں، یہ رات مقدر والوں کو ملتی ہے۔ آئیے آج کی اس مبارک رات میں اپنے مقدر جگمگا لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔